جی السلام علیکم ناظرین. آج ہم بلدیاتی نظام اور کراچی کے ایک نئے بلدیاتی نظام کے ساتھ کراچی کے ایک نئے ٹاؤن کو جو ہے میں آئے ہیں جو کراچی کا چہرہ ہے. کراچی میں داخل ہوتے ہی آپ کو جو ہے یہ سوراب گوٹ ٹاؤن سے جو ہے گزر کے جو ہے کراچی میں داخل ہوتے ہیں. تو اس نئے ٹاؤن میں کیونکہ کراچی میں 25 ٹاؤن بنائے گئے ہیں، اس ٹاؤن میں کیا مشکلات ہیں، اس سے پہلے بیوروکریسی کی طرف سے جو ہے کیا پلاننگ کی گئی اور کیا مشکلات ہیں، اور عوام کے مسائل میں اور مالی بحران جو یوسیز کو ہیں اس میں کیا بہتری آ رہی ہے، یہ سب ہمیں لالا رحیم صاحب جو ہے وہ ٹاؤن چیئرمین جو ہے یہاں صورتحال سے بتائیں گے، آگاہ کریں گے. یہ ٹاؤن اس لیے بھی اہم ہے کہ اس میں پانی کا پورا نیٹ ورک کراچی کا یہاں سے گزر رہا ہے. یہاں مافیاز کا بڑا کردار ہے. نام اس کا ہے سوراب گوٹ. یہ گوٹ نہیں ہے، یہ کراچی کا ایک چہرہ ہے. تو آئیے چلتے ہیں لالا رحیم سے بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا شکریہ. کراچی شہر سے آپ نے اتنی دور سفر کیا ہے. سورابوٹ ایک یوسی گجرو فور تھا جو کبھی گڈاف کا حصہ رہا ہے. ملیر کا ایک دفعہ ایسٹ میں آیا، دوبارہ جو ہے وہ ملیر میں چلا گیا ہے، پھر تیسری دفعہ ایسٹ میں آیا. یہ یوسی 31 کا پاپولیشن تھا اس وقت میں 35,000 شو کیا ہوا تھا. اس وقت میں ان کی پاپولیشن جو ہے یہ 8 لاکھ سے اوپر ہے، لیکن ٹی ایم سی سورابوٹ جو ہے وہ 4,35,000 پاپولیشن پہ بنایا ہے. کچی آبادیوں پہ مشتمل ہے. ایک جو ہے باؤنڈری ہمارا ضلع سینٹرل کے ساتھ ہے، دوسری باؤنڈری ہمارا ضلع ویسٹ کے ساتھ ہے، تیسری باؤنڈری جو ہے وہ ہماری ملیر کے ساتھ ہے. اب عجیب سی صورتحال ہے. ویسٹ کی سیوریج کا پانی، برساتی پانی یہ ساری میری ٹی ایم سی سے گزرتا ہے، اور یہاں پر انڈسٹریل ایریا بھی موجود ہے اور سبزی منڈی بھی موجود ہے. اب سبزی منڈی اندر سے ایک الگ سے ادارہ ہے، ایک الگ سے ایگریکلچر کی نظام ہے. وہ کچرے اٹھا کے ہماری روڈوں پہ پھینکتے ہیں، پھر ہم اس کو سنبھالتے ہیں. ان کی سیوریج کی نظام اندر سے درہم برہم ہے، اس کو باہر سے ہم سنبھال رہے ہیں. پھر جو سبزی منڈی کے لیے جو ایکسپورٹ کا اور گودامز بنے ہوئے ہیں وہ ہماری بوٹوں میں ہیں، اس سے ہماری پورا سیوریج کی نظام تباہ برباد ہیں. اس ایریا کو اس وقت میں واٹر بورڈ بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے. ایک طرف سے ان کی تانوں کی عجیب سی صورتحال ہے. ایجوکیشن میں ابھی تک ہمارا ٹی ایم سی سورابوٹ جو ہے ایجوکیشن میں گڈاپ والوں کے پاس ہے، ایسٹ والوں کے پاس نہیں ہے، ضلع ملیر والوں کے پاس ہے. تو ہم عجیب سی صورتحال کے سامنے ہیں. ایک طرف سے یہاں پر بس اڈے ہیں، بس ٹرمینل بنے ہوئے جو بلوچستان پنجاب کے پکے سے، میرے کو نہیں کہنا چاہیے لیکن کہنا ضروری ہے. اس میں سمنگل کا بھی کام ہے، منشیات کا بھی کام ہے، بہت مشکل ہے. اور چھوٹے چھوٹے گوٹ ہیں، پھر انڈسٹریل ایریا ہیں، یہاں مزدور کار لوگ چڑھے رہتے ہیں. تو ڈکیتی کی، چوری کی نظام اتنی زیادہ ہے. دشمندار لوگ اس کے اندر موجود ہے، قبائلی لوگ اس کے اندر موجود ہے، ساری قومیں موجود ہیں. ایک پولیس سے بھی بے قابو ہے. اور ہم کہیں پر ٹیکسز مانگتے ہیں تو لوگ ایسے سمجھتے ہیں جیسے آپ بتا مانگ رہے ہیں. کبھی یہاں پر تاریخ میں اس وقت کسی نے ٹیکس نہیں دیا. اس وقت میں ایکسائز ٹیکس جو ہیں پورا میں سبزی منڈی کی مثال دیتا ہوں. سبزی منڈی اور اس کے آس پاس جو پلیٹس بنے ہوئے بسم اللہ سینٹر، 16,000 جو ہے اس وقت میں یہ دکان اور آفیسز بنے ہوئے. ایک آدمی ایک دکان جو ہے وہ ایکسائز کے ٹیکس نہیں دے رہے ہیں، کہیں پر نہیں. اسی طریقے سے الاسب اسکوائر میں ہے، یہ سورابوٹ میں کہیں پر نہیں ہے. ٹوٹل رسائی ہے ایکسائز ٹیکس کی 1,200 کی، اس سے اوپر نہیں ہے. تو اس ایریے میں بہت مشکل کام ہے. اور یہاں سے مزے کی میں بات بتا رہا ہوں، کراچی کے پانی کے سپلائی یہاں سے کیتری لین بھی جا رہا ہے، 66 اور 54 کی لین بھی جا رہے ہیں، اس پہ مافیا بیٹھا ہوا ہے. پورا کراچی کا سپلائی یہاں سے پانی ہو رہا ہے بڑی مشکل سے، بہت ہی مشکل سے. اس میں رینجرز کی بات لازمی کروں گا. رینجرز کی بہت تعاون ہے جو ہم نے اس مافیا کا سسٹم ختم کرا دیا. لیکن دوبارہ اس میں واٹر بورڈ ایکٹیو ہے، واٹر بورڈ دوبارہ چاہتے ہیں یہ مافیا یہاں پر آ جائے. تو یہ بھی کوئی چیلنج سے کم نہیں ہے. یہاں کی روڈیں تباہ ہیں، کبھی کسی ڈپارٹمنٹ نے کام نہیں کیا، نہ کبھی کے ایم سی نے کیا، نہ کبھی کے ڈی اے نے کیا، نہ کبھی
ڈی ایم سی نے کیا ہے. تو اس وقت میں اس پہ میرے فوکس ہیں, میں اس پہ کام کر رہا ہوں. میرے خیال 2 مہینے میں ان کی جو مین روڈیں ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں. میں اس کو بہتر سے بہتر بنا رہا ہوں. اس وقت میں میرے آؤٹ اور ان جو اسکیمیں ہیں یہ تقریباً کوئی 50 سے 60 کروڑ روپیہ ہے. لیاری ندی سے ٹی ایم سی جا کے السجاد ہوٹل کو کراس کرو, یہاں پر کہیں پر واٹر بورڈ کی سیوریج کی سسٹم نہیں ہے. یہاں پر برساتی نالے کی نظام کوئی سسٹم نہیں ہے. پانی کی لینے گزرے ہوئے تو وہ بھی 60 سال 50 سال پرانے لینے ہیں جو اس وقت میں بالکل تباہ ہو چکا ہے. روزانہ اس کی لیکیج ہے, ان سے روڈوں پہ پانی جا رہا ہے, اتنی میٹھا پانی ضائع ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں اس پانی کو ہم کنٹرول کریں تو ایک ڈویژن کا مسلسل اس کا پانی پورا کر سکتا ہے. اتنی پانی واٹر بورڈ کا ضائع ہو رہا ہے, لیکن بول بول کے اس کا ایک ہی رونا ہے جو ہمارا پاس فنڈ نہیں ہے. صلاح الدین صاحب سے میری بہت امید تھی, بہت ہی امید تھی. بہت زبردست آدمی تھا. پتہ نہیں اس کے خلاف پورا سسٹم میرے خیال اس کے خلاف ہے, میں یہ محسوس کر رہا ہوں. اور نہ صلاح الدین صاحب بہت ایکٹیو رہا ہے, میرے ڈی ایم سی ایس میں ایڈمنسٹریٹر رہا ہے میری وقت میں, اس نے اچھا کام کیا, لیکن اس وقت میں وہ ناکام ہو چکا ہے. نا رحیم صاحب یہ بتائیے کہ سپر ہائی وے جو ہے ایک مین چارہ ہے, بڑے بڑے ریسٹورانٹ ہیں اور کمرشل کام ہے, انڈسٹری ہے, سب کچھ ہے. آپ کا کیا کوارڈینیشن ہے کے ایم سی, کے ڈی اے اور کمشنر کراچی کے ساتھ کہ آپ ریونیو کی صورتحال کو بہتر کر کے اس کو ماڈل بنائیں؟ ایک موقع ملا ہے, ایک ٹاؤن میں آیا ہے, تو امیدیں کچھ اچھی ہیں یا مایوسی ہے؟ ابھی تک تو مایوسی ہے. میں آپ کو مزے کی بات بتا رہا ہوں, میں اپنے ڈپٹی کمشنر کی جو نگران سیٹ اپ میں تھا تو اس کی پوزیشن تو ایسی تھی جیسے ہم کسی اور مخلوق کی لوگ ہیں, اس ریاست کی لوگ نہیں ہیں. کیونکہ وہ پتہ نہیں ہے پولیٹیشین نگاہ سے دیکھ رہا تھا نگران سیٹ اپ میں, تو ٹون چیئرمینوں کو کسی میٹنگ میں کسی ڈسکس میں نہیں. تو اب میری امید ہے, میں کمشنر کراچی کو میں نے پچھلے 1 خط 2 خط لکھے ہیں ساری چیزوں پہ جو میرے ساتھ ٹیکسز کی مسائل ہے اس پہ ہم نے لکھا ہے, ہم نے لوکل گورنمنٹ کو بھی لکھا ہے. تو اب میری امید ہے, لیکن میں آپ کو میرے کو بہت برا لگتا ہے, بہت ہی برا لگتا ہے. یہ جو سورا بورڈ ہے یہ کراچی کی خوبصورتی ہے. کوئی کے پی کے یا کوئی پنجاب سے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم کراچی میں انٹر ہوا ہوں. اس وقت میں کراچی کا پیس بہت برا لگتا ہے. جب سورا بورڈ پہنچتا ہے تو وہ کہہ رہا ہم کراچی پہنچ گیا. یہ دونوں سائڈ پہ جو ہیں وہ جھگیاں بنی ہوئی ہیں, کچرے کی ڈھیر ہیں, بہت ہی برا حال ہے. جن پہ گورنمنٹ کو, میں کہتا ہوں کراچی کو, سٹی کو, کم سے کم کراچی کو ان پہ سنسیئر ہونا چاہیے. آپ جھگیوں کو نہیں ہٹا رہے تو اس ہائی وے کی برابر میں ایک خوبصورت سے وہ دیوار لگا لو, خوبصورت سے بورڈ لگوا لو جن سے ریونیو بھی آئے. میری سائڈ پہ میں جب چاہتا ہوں تو ریتی بجری والی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کچرے کنڈی والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میرے ٹی ایم سی میں سب سے جو برا چیز ہے, پورا کراچی سے جو وہ پٹھان کچرا جمع کرتے ہیں وہ افغانی اور مختلف کمیونٹیز, وہ لے کے آتے ہیں, وہ یہیں پر وہ چانٹی کرتے ہیں. جو ان کی مقصد کی چیزیں وہ اٹھاتے ہیں, جو ان کی مقصد نہیں ہے یا تو سیوریج کی لینوں میں ڈالتے ہیں یا روڈ پہ پھینکتے ہیں, جس میں پولیس ہماری تعاون نہیں کر رہے. پولیس کو ان کے پاس پیسہ آ رہا ہے, اس کے ایس ایچ او لیول کی کام نہیں ہے. نیچے لیول جو موٹر سائیکل اور پولیس موبائل افسر یہ سارے اس چیزوں میں انوالو ہیں. بہت ضرورت ہے میرے کو, کمشنر کراچی کی ضرورت ہے میرے کو, پولیس کی ایڈیشنل آئی جی اور ایس ایس پی اور ڈی آئی جی کی مدد کی ضرورت ہے. کراچی پیس جب تک خوبصورت نہیں ہوگا, ہم خوبصورت نہیں بنائیں گے. یہ آؤٹ اور ان کا راستہ ہے, یہاں کچھ نہیں ہے. لیاری ایکسپریس سے اترو تو اس سائڈ پہ کچرا اور بس کیلنڈر, یہ چیزوں کو آپ کرنا چاہیے. یہ بس ٹرمینل آپ کو باہر نکالنا چاہیے. یہ جو مین جگہ ہے سروس روڈ ہے, ہم کہتے ہیں ہماری حوالے کریں, چھوڑ دو. ایف ڈبلیو والے, کے ایم سی, سب چھوڑتے ہیں. میں اپنے پیسوں سے اس کو خوبصورت کراؤں, لیکن ہمارے انڈیور تو کرے. جب ہم کام کرنے کے لیے جاتے تو وہ ٹانگا رہتی ہیں, وہ روکتے نہیں ہیں. نہیں, میرے حدود جو ہے السجاد ہوٹل کو کراس کرتے ہیں تو یہاں پر میری حدود ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد بیریا ٹون ہے.
تو میں چاہتا ہوں میں بہت ہی کوشش کرتا ہوں. لیکن آپ کی مایوسی یہ دیکھ کے، یہ مایوسی اس وقت ہے کہ جب ایم کیو ایم میدان میں نہیں ہے. کراچی میں ایم کیو ایم کے میئر اور جماعت اسلامی کے جو ہے ناظم، ان دونوں ناظمین نے مثالی کام کیا. اب پارٹی کی قیادت کی مرتضی وہاب کو، آپ کو جو سرپرستی حاصل ہے، ایک خواب ہے بلاول کا کہ ہم کراچی کو ایسا کراچی بنائیں کہ لوگ کہیں، اور پیپلز پارٹی کو یہ موقع ملا ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ کراچی کا چہرہ بدلنے میں پیپلز پارٹی کامیاب ہو سکے گی؟ کراچی میئر جب ایم کیو ایم کا تھا یا جماعت اسلامی کا ناظم یا اعلیٰ تھا، جب یہاں کا میں نے ایم پی ایم کیو ایم کا تھا، تو اس نے اس ایریے میں زبان پرستی پہ، تعصب پرستی پہ یہاں پر کام نہیں کیا. میں صرف سورا بوٹ کی بات نہیں کروں گا، میں تعصب پرستی پہ اس نے قائد آباد لانڈی میں کام نہیں کیا، تعصب پرستی پہ اس نے بنارس میں کام نہیں کیا، تعصب پرستی پہ اس نے کیاماڑی میں کام نہیں کیا. یہ کلیئر کٹ ہے. اس وقت میں اس ایریے میں جب آپ لوگوں میں جاتے ہیں تو لوگ بتائیں گے چیزیں ہماری بہتر ہوا ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے. میں یہاں بیٹھا ہوں تو میں بلاول بھٹو زرداری ہوں. میرے کو بٹھائے پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری. میں ان کی مشن پہ کام کر رہا ہوں، میں اس کے خواب پہ کام کر رہا ہوں. ٹھیک لالا رحیم صاحب، بہت بہت شکریہ.